اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسلمانوں، قرآن کے مطابق اللہ کو اور اسباب کو پکڑتے چلو، تاکہ اس کے ذریعے تم رعب ڈال سکو اپنے دشمنوں کے دلوں میں، ان دشمنوں کے دلوں میں جن کو تم جانتے ہو یہ ہمارا دشمن ہے، اور بہت سے ایسے دشمن ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں، اللہ ان کو جانتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے لیے بہانے مت کرو، پیٹرول تم نکالو، یہ ایمانو تم لے کے جاؤ زیادہ، تھوڑا سا ہم کو بھی دے دو، ہم کیا کریں گے کہ وہ پیسے لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، اور انہی پیٹرول کے بکنے آیتے پہ کوئٹہ جو پیسے ملیں گے ان سے ہم سونے کے سنڈاس بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ سونے کے سنڈاس بنا رہا ہے عرب، اسلامی ملک جسے کہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، شہزادیوں کو سونے کے سنڈاس گفٹ میں دے رہا ہے۔ یہ بناتے رہے ایک طرف سنڈاس سونے کے، اور آج جب پڑی ہے ان پر تو کوئی ان کو بچنے کا راستہ نہیں سوائے رونے اور رسوائی اور ذلتوں کے، اور ایک طرف دوسرا ایمان والا، اللہ والا، اور اسی طرح رسول والا اور قرآن والا، چاہے تھوڑے اختلافات ہمارے ہو، جزیات میں سب کے اختلاف ہوتے رہے، اپنی تیاری میں لگا رہا، اس کو کبھی کسی نے پرمیشن نہیں دیا۔ پرمیشن دینے والا اللہ کے بعد ہے کون؟ اس نے ان کی اوقات دکھائی کہ تم اپنی جگہ پر رہو، تم روکتے رہو گے اور ہم بناتے رہیں گے خاموشی کے ساتھ۔ وہ اپنی تیاری میں لگا رہا اور اپنے ہتھیار تیار کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، اللہ بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ صرف دعاؤں سے کامیابیاں نہیں دیتا۔ اگر صرف کامیابیاں دعاؤں سے ملتی تو نبی اور خاتم الانبیاء کی دعا کافی تھی، بدر و حنین کی، احد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں عیاشیوں میں پڑ گئے ہو، مسلمان آج دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ جو جنت کا وعدہ تھا کہ تیری آرزوئیں تمنائیں جنت میں پوری ہوگی، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، آج مسلمان ان خواہشوں کو دنیا ہی میں پورا کرنے کے چکر میں ہے۔ دنیا میں کوئی کافر مشرک قوم ایسی نہیں ہے جو سنڈاس سونے کا بناتی ہو۔ یہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے مسلمان، اسلامی حکمراں، مسلمانی حکمراں، یہ لوگ ہیں جو سنڈاس سونے کا بناتے ہیں۔ وہاں ہتھیار بنائے جاتے رہے، جب مقابلہ ہوا تو اللہ بتانا چاہتا ہے میری نسبت والے ہیں، اللہ والے، رسول والے، قرآن والے، آخرت والے، اسلام والے، تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، لیکن پہلے دیکھتا ہے کہ اس سے تیاری کتنی کی ہے۔ اور جو سونے کے سنڈاس بناتے رہے ان کی کیا مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کے ہوش میں آؤ مسلمان، ہوش میں آؤ۔ ہاں، بچوں کی خواہشیں اپنی جگہ، بیویوں کی خواہشیں اپنی جگہ، زیورات کی خواہشیں اپنی جگہ، لین لاٹ ممی کی خواہشیں اپنی جگہ، خواہشوں کے کوئی امتحان نہیں۔ جاؤ گے جب دنیا سے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نمونے اس زمانے میں تم کو دکھائے۔ یہ پرانا حساب ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ حضور کے زمانے میں رومی جو آسمانی کتاب اللہ والے تھے وہ ہار گئے، اور جو یہ ایران والے اس زمانے میں کون تھے؟ یہ کہ بت پرست مشرک تھے، یہ جیت گئے۔ تو وہاں بھی یہی فضا تھی جو آج کل بھارت میں فضا ہے کہ کوئی اس پر خوش ہو رہا ہے، کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی ان کا۔ تو مشرکین مکہ اپنے ان ایرانیوں کی وجہ سے بہت خوش ہو گئے تھے اس زمانے میں، تو اللہ نے فرمایا پاسا پلٹے گا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ والے پھر جیتے۔ ایسا ہی آج بھی ہو رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، فتوے پہ فتوے ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ شہید نہیں مرا، وہ ایسا نہیں مرا۔ ارے کون تھا؟ میں نے ایک کلپ بنائی ہے 20 منٹ کی، یوٹیوب پہ دیکھ لینا، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بارے میں، اور میں نے لتاڑا ہے ان تمام مفتیوں کو، جو سنی مفتی ہیں ان کو لتاڑا ہے، جو ارتداد کا فتویٰ دے رہے ہیں، جو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، جو شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آیت اللہ خامنہئی صاحب، آپ کے کچھ نہیں لگتے تو کیا مولوی ٹرمپ
اور مفتی نیتین یاہو آپ کے سگے والے ہیں. مولوی ٹرمپ اور مفتی نیتین یاہو جو مسلمان ہے آپ کی بنیاد پہ اس طرف ساتھ دے رہے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے بتا دیا ہے کہ دیکھو جس کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور جس کو ہمیشہ حقیر سمجھا گیا آج وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی وہ آج بول رہا ہے. اور ہم ظاہر و عدوان الباطل ہم ظاہر کو دیکھیں گے ظاہر و عدوان الباطل کہ اسلام اللہ والے اگر اللہ والوں کو اللہ والوں سے محبت نہیں ہوگی تو کیا ان مشرکین سے محبت ہوگی جو تمہارے وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ساری امت تک پہنچے کہ تیاری میں رہو ہر اعتبار سے تیاری. بہانہ سازی اللہ کے پاس نہیں بہانہ سازی اللہ کے پاس نہیں چلتی کہ اللہ ایسا تھا ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے ہمارے خلاف سازشی تھی ہم بکری بھی چلانا نہیں سیکھ سکتے تھے ہماری مسجدیں کھنگاری جا رہی تھی. تو سوچو اتنے بڑے دنیا کے اتنے بڑے متکبر اللہ کے مقابلے فرعون اللہ کے مقابلے پر تھا حامان اللہ کے یہ آج کے فرائض ہے یہ آج کے فرائض ہے. یہ دونوں دو ہی طاقت ایک ہی طاقت ہے دنیا میں. اللہ جی اس کے مقابلے میں جو آ کر اپنے کو سجدہ کروائے گا کہ بیٹیاں پیش کی جا رہی شہزادیاں پیش کی جا رہی ہے غیرت کہاں گئی اسلام والوں کی. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پسند ہے ہر چیز معاف کرتا ہے وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شرک معاف نہیں کرتا. تم اپنی بیوی کے ساتھ میں کسی دوسرے مرد کی شراکت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں بڑا مان کے تم ہار مان لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا. دو نمونے آپ کے سامنے ہیں کہ رونے کے بجائے پوری تیاری کر کے رکھی اور آج الحمدللہ سب کو ذلیل و رسوا کر دیا کھنڈر بنا دیا کئی حسابات چکا کر دیے. دوسری بات یہ بھی کہ ایک طرف ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بنکر میں چھپو جان بچے گی اور وہ کہہ رہے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے جان دینے کے لیے ہے اور دوسرے کو یہ کہہ دیا ہم شہادت کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ہر شہادت کے بعد قوم اور دوبارہ زندہ ہوتی ہے. ایک طرح مشاعرہ تھا پونا کے اندر اور جوش ولی آوردی صاحب آئے تھے اور ترہیم اس طرح تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو سب نے کہا بعد میں وہ کہنا تھا. ایک پنجابی شاعر تھا پونا میں جوش ولی آوردی صدارت کر رہے تھے. اس نے کہا ماتم نہ کر حسین کا نقش قدم پہ چل ماتم نہ کر حسین کا نقش قدم پہ چل. ایک اور کربلا ہے اس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شہادتیں یوں نہیں دے رہے سب سے بڑا میزان وہ ہے کہ نہیں ہم چھپیں گے نہیں ہم تو اللہ کے لیے مریں گے. یہاں شہادتیں ہیں بنکروں سے باہر نکل کے اور وہاں پر چھپے ہوئے ہیں کہ چوہا کہاں ہے پتا نہیں. دو نمونے تمہارے سامنے. اس لیے مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ اپنے قرآن سے جڑو اپنے اللہ سے جڑو اپنے رسول سے جڑو اسلام کی نسبت والوں سے جڑو ان کے حق میں دعائیں کرو کہ اللہ ان کی کمی کوتاہی کو چلو معاف کر دے لیکن ہے تو ہماری بنیادی طور پر توحید والے اسلام والے. اس لیے اللہ ان کی مدد کرے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی نہیں. ڈر کر مت چھو جو پیغام میں نے گزشتہ عید میں کیا تھا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا قال تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ایک منٹ ہے میرے پاس اور سنا آیت کا ترجمہ. ہر نبی کو ڈرایا ان کے زمانے کے کافر و مشرکوں نے اور یوں کہا ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا لوٹ کر ہمارے گھر میں تم کو آنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو جواب دینے نہیں کہا ہم نے کہا اوحی الیہم ربہم ان کے رب نے ان کو یہ وحی بھیجی لنہلکن الظالمین گھبراؤ مت یہ تمام کو ہلاک ہم کریں گے. اے اللہ ان کو ہلاک کرنے کے بعد یہ زمین خالی ہو جائے گی تو پھر اس پہ رہے گا کون. ثم لنسکننکم الارض من بعدہم پھر میں ہم تمہیں کو اس میں بسائیں گے جیسے اللہ نے نبیوں کی اولاد مسلوق کو بسایا فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد
تو گھبراؤ مت، کوئی نکالے گا نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تو ایک وقت ہے، اس وقت کا امتحان ہے، ذرا سا پاس کر لو صبر کے ساتھ میں. جیت تو انشاءاللہ ایمان والوں کے اور اللہ ہی کی ہوگی. یہ بات سمجھے اچھی طرح. اکثر ڈرایا کرتے ہیں بزدل دلیر کو، اکثر ڈرایا کرتے ہیں بزدل دلیر کو، اور غفلت میں کاٹ کھاتے ہیں کتے بھی شیر کو. ایسا احساس ہے مسلمان جب اٹھتا ہے تو کیسا اٹھتا ہے، ایک نمونہ پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو تمہیں کو بسائیں گے اللہ تعالیٰ. شرط اللہ کی ہے جو یاد رکھو میری بات خراب. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ سارے وعدے اس کے ساتھ پورا کروں گا جو مجھ سے ڈرے گا، باقی کسی سے نہیں ڈرے گا. وہ مرد کا بچہ آج اسلام والا، آج وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اگر وہ بھی سرنڈر کر دیتا تو آج وہ جیلوں میں نہیں ہوتے، وہ شہادت میں شہادت نہ پاتے، بلکہ وہ وظیفہ خوار ذلیل و خوار حکمراں ہو کر جیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرآن سے جڑنے کی اور نڈر ہو کر جینے کی اور تیاریاں کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.